أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم، میں اس واضح نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ کی قداور اور بلند و بالا قوم جو بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بنایا کرتی تھی، یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو اس ملک کے لوگ اس قوم کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے۔ یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور اور لمبی ترین قوم تھی۔ اس قوم کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد کے نام سے ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم عاد کون تھی اور یہ قوم کس نبی کی امت تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر طاقت سے نوازا تھا اور دنیا کی پہلی سپر پاور قوم اس دنیا کے اندر کتنے سالوں تک آباد رہی، اور پھر آخرکار اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل عشق مصطفیٰ پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارا چینل عشق مصطفیٰ سبسکرائب کر لیجئے۔ یہاں آپ کو بالکل مزیدار اسلامی تاریخ اور دنیا بھر کے دلچسپ واقعات پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو قومیں ایسی پیدا فرمائیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور سب سے طاقتور قومیں تھیں۔ ان کے جیسا کوئی اور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ اس قوم کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان دو قوموں میں سے سب سے پہلی جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی جو کہ در حقیقت اسی قوم کی دوسری نسل تھی، اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستو، دنیا کی پہلی سپر پاور قوم عاد، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کی بستی میں ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور کھیت کھلیہان تھے، ہر طرف پھلوں اور للوں کی بھرمار تھی۔ یہ قوم دنیا کے دو مشہور سمندروں کے درمیان، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرا احقاف کے اندر آباد تھی، اور احقاف اس قوم کا مسکن تھا۔ پیارے دوستو، الاحقاف کا یہ علاقہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا اور خطرناک ریگستان بن چکا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، یہاں پر کبھی عظیم و شان محلات اور خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور اس صحرا میں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس صحرا کے اندر آج ریت کے بہت بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ یہ صحرا اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی چیز اس صحرا کے اندر گر جائے تو وہ پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ الاحقاف کا یہ خوفناک صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس علاقے میں کبھی ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں، باغات اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے سپر پاور قوم عاد آباد تھی۔ پیارے دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور اس قوم کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ان کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی یہ لوگ کبھی بوڑھے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ قوم 900 سے 1000 سال تک کی عمر ہمیشہ جوانی اور تندرستی میں گزارتی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ قوم دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سب سے طاقتور اور سپر پاور قوم بن گئی۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسا قوم کسی اور ملک میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جنہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی کہ جس نے دنیا کے اندر بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ گمراہی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسی بے حیائی کے اندر ڈوب گئے اور ہر طرح کی برائیاں کرنے لگے۔ اس قوم کے لوگ ایسے وحشت ناک تھے کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بے حیائیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اب وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس طرح جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قوم عاد کو پہنچایا تو قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 50 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنی جہالت سے باہر نہ آئی اور اسی طرح اپنی بدماشیوں پر ڈٹی رہی۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے ٹوٹل 13 قبیلے تھے، جن میں سے 2 قبیلے باقی تمام قبائل کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کالمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس اپنی پوری قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان 2 بڑے قبائل میں سے قبیلہ کلمان نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اس قبیلے کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بننے بیٹھے تھے وہ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے اور ان سے ڈرنے لگے۔ قوم عاد کے ان 13 قبائل میں سے قبیلہ خلجان کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، بلکہ باقی تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے لیکن تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور زنا اور دیگر گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بار بار حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس طرح جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور قابل ہدایت نہ رہی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، تو اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ ان کے علاقے میں بارش نہ برسائیں، اور چشموں اور آبشاروں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام چشموں اور آبشاروں کو بند کر دیا جائے اور ان کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کے سر سبز و شاداب باغات سوکھنے لگے اور پانی کے چشمے خشک ہونے لگے، اور قحط سالی کی وجہ سے ان کے جانور اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی اور ہر طرح کا اناج ہوا کرتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔
चुनाचे इस अरसे के दौरान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम परेशान और अफसरदा रहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये परेशानी देखते हुए अपनी कौम को एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, अपने पालने वाले रब से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह तबारक व ताला आसमान से तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत के अंदर मज़ीद इजाफा करेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाने लगे कि अब भी वक्त है, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ। बेशक अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इस अजाब से निजात अता फरमा देगा। लेकिन ये कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद भी ये अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि तुम हमारे पास कौन सी निशानी लेकर आए हो और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को कैसे छोड़ दें, बल्कि हम तो ये ख्याल करते हैं कि हमारे बुतों और माबूदों में से किसी एक बुत ने तुम्हारी अकल को ख़राब कर दिया है। चुनाचे इस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते और ये कौम बार बार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती और इनको पागल और दीवाना कहती। और इधर अल्लाह तबारक व ताला के अजाब ने खुश्क साली की वजह से कौम आद की हालत बदतर कर दी थी। चुनाचे जब ये कौम इस अजाब से तंग आ गई तो इस कौम के सरदारों और दानिश्वरों ने इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर करना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब भी किसी कौम पर कोई मुश्किल वक्त आता तो वो कौम बैतुल्लाह शरीफ का रुख करती और वहाँ जाकर वो दुआ करती, जिसकी वजह से उन पर आने वाली मुश्किल टल जाती। चुनांचे बिल आखिर इस कौम के सरदारों ने ये फैसला किया कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जाया जाए और वहाँ जाकर दुआ की जाए ताकि इस अजाब से हमें छुटकारा हासिल हो जाए। इस तरह इस मुशावरत के बाद 90 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया गया। चुनांचे 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर हिजाज मुकद्दस की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त मक्का मुकरमा में कौम अमलिका की हुकूमत थी और कौम अमलिका का सरदार जरार बिन तारिक था और जरार बिन तारिक की बीवी कौम आद की नस्ल में से थी। इसलिए जब ये लश्कर मक्का मुकरमा में पहुंचा तो जरार बिन तारिक और उसकी बीवी ने इस लश्कर की बहुत खिदमत की और शराब कबाब के साथ इसका इस्तकबाल किया। हज़रत इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन 1 माह के अरसे तक ये लश्कर अपने असली मकसद से गाफिल रहा और शराब कबाब के अंदर मस्त रहा। इस दौरान ये 90 अफराद इस बात को भूल गए कि इनके पीछे रहने वाले अफराद का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हालत में होंगे। फिर एक दिन जरार बिन तारिक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वाली औरतों के जरिए इनको अपना मकसद याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ आकर अपने मकसद को भूल कर बैठे हुए हैं। चुनांचे इनके याद दिलाने पर जब इस लश्कर को होश आया तो वो फौरन बैतुल्लाह की तरफ पहुंचे और रो रो कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करने लगे। अभी ये लश्कर दुआ के अंदर मशगूल था कि अचानक से काले बादल छा गए। इन बादलों को देखते ही कौम आद के तमाम लोग खुश हो गए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है और बारिश होने वाली है। चुनांचे इस लश्कर ने जल्दी से तैयारी की और दोबारा अपने इलाके की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे ये लश्कर अपने इलाके की तरफ बढ़ता जाता वैसे वैसे इनके पीछे ये बादल भी आगे आगे बढ़ता जाता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद की तरफ आने वाले जब इन काले बादलों को देखा तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात रहम फरमाने वाली ज़ात है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने तमाम अंबिया कराम को भी यह सिफत अता फरमाई है कि उनके दिल भी बहुत नरम और रहमदिल होते हैं। लिहाजा इन काले बादलों को देखते ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि ये जो काले बादल आ रहे हैं ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आने वाला दर्दनाक अजाब है। अब भी वक्त है, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, वरना अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये काले बादल नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नाजिल होने वाला अजाब है, जिस अजाब को तलब करने में तुम लोग जल्दी करते थे। ये हवा का तूफान है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को फना कर देगा। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बावजूद भी वो कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई और इसी तरह अपनी नाफरमानी पर डटी रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब इस कौम के नाफरमानों ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तौबा ना की तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से अपनी कौम को लेकर वहाँ से रवाना हो गए और खतीरा नामी बस्ती की तरफ हिजरत कर गए। जैसे ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद की बस्ती से बाहर कदम रखा तो वैसे ही देखते वो काले बादल मज़ीद काले हो गए और अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब शुरू हो गया।
اس طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی، جس ہوا نے اس دنیا کی سپر پاور قوم کو چونٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس عذاب نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات، قلعے اور گھر سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا یہ علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف خوفناک چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، بے شک دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو بنا سکتا ہے اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔ ناظرین، یہی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعہ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔